یہ ریس کسی لائن پر ختم نہیں ہوتی، یہ ایک لمبی موت کی سازش ہے۔ یہ دوڑ کا میدان نہیں بلکہ موت کا سفر ہے۔ ہر وارننگ کنٹیسٹنٹ کو ان کی موت کے ایک قدم اور قریب لے جاتی ہے۔ کوئی بھی اگر 3 وارننگ لے لے تو پیچھے کھڑی آدمی اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دے گی، اور جو بندہ چلتی حالت میں آخر تک زندہ بچتا ہے وہی سب کچھ جیتتا ہے، پیسہ، شہرت اور اپنی ایک خواہش۔ سعادت ہے آپ کا ایک تھرلر فلم دی لانگ واک کی ایکسپلینیشن میں۔ یہ ایک سائیکولوجیکل فلم ہے جس میں موت سے زیادہ زندہ بچا رہنا مشکل ہے۔ ستمبر 2025 میں ریلیز ہونے والی مووی دی لانگ واک کو اسٹیفن کنگ کے پرانے ناول سے لیا گیا ہے، جسے اس مووی میں بالکل نئے اور خوفناک انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے رے سے، جسے ایک آفیشیل نوٹس ملتا ہے کہ آپ کو سلیکٹ کیا گیا ہے ایک ڈیڈلی گیم دی لانگ واک کے لیے۔ رے اپنی موم کے ساتھ سفر کے لیے نکلتا ہے۔ سفر کے دوران ہم اس جگہ کی حالت کو دیکھتے ہیں۔ ایک جنگ نے سب کچھ برباد کر دیا تھا، ٹوٹے ہوئے شہر، خالی سڑکیں اور لوگ جو صرف زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لوگوں کی نظر میں صرف لانگ واک ہی غریبی سے بچنے کا راستہ ہے۔ ہر سال 50 نوجوانوں کو اس موت کے کھیل کے لیے چنا جاتا ہے۔ رے کی موم آنکھوں میں آنسو لیے اسے روک رہی ہوتی ہیں کہ وہاں مت جاؤ، وہاں جو جاتا ہے کبھی واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ اس کے جواب میں رے صرف اتنا ہی کہتا ہے کہ موم، مجھے یہ کرنا ہی ہوگا۔ آخری مرتبہ رے اپنی موم سے گلے ملتے وقت ان سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ واپس ضرور لوٹے گا۔ اندر جاتے سمے رے کی ملاقات ایک اور کنٹیسٹنٹ سے ہوتی ہے جس کا نام پیٹر تھا۔ دونوں کے درمیان ایک اچھی باؤنڈنگ بن جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ ایک ٹیم بناتے ہیں جس میں بیکر، ہینک، سٹیبنز اور سب سے چھوٹا لڑکا کرلی شامل ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد سٹیج پر میجر آتا ہے جو لانگ واک کا اصلی انچارج ہے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے لیکن آنکھوں میں سختی صاف نظر آتی ہے۔ وہ ایک ایک کر کے سب کنٹیسٹنٹ کے نام پکارتا ہے۔ ہر لڑکا لائن سے باہر آتا ہے، اپنا آئیڈینٹی نمبر لیتا ہے اور خاموشی سے واپس اپنی جگہ پر چلا جاتا ہے۔ جب پورے 50 لڑکے گن لیے جاتے ہیں، میجر کہتا ہے کہ ملک ابھی تک جنگ کے بعد سنبھلا نہیں ہے، شہر تباہ ہو چکے ہیں اور لوگ تھک چکے ہیں، لیکن لانگ واک لوگوں کو یاد دلاتی ہے کہ زندہ رہنا بھی ایک ذمہ داری ہے۔ میجر کے مطابق ملک کی اصل بیماری غربت نہیں بلکہ سستی اور جلد ہار مان لینے کی عادت ہے۔ اسی لیے یہ مقابلہ لوگوں کو ڈسپلن اور برداشت سکھانے کے لیے رکھا گیا ہے۔ پھر وہ رولز بتاتا ہے، ہر شخص کو کم از کم 3 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چلنا ہوگا۔ اگر رفتار کم ہوئی تو پہلی وارننگ ملے گی، دوسری بار پھر وارننگ اور تیسری بار بس ختم۔ نہ کوئی فنشنگ لائن، نہ رکنے کی جگہ، صرف چلتے رہنا یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اتنا کہہ کر میجر اپنی پستول اٹھاتا ہے اور ہوا میں گولی چلاتا ہے۔ اسی کے ساتھ لانگ واک شروع ہو جاتی ہے۔ 50 لڑکے ایک ساتھ آگے بڑھنے لگتے ہیں اور ان کے پیچھے فوجوں سے بھری گاڑیاں چلتی ہیں۔ رے ارد گرد دیکھتا ہے، سب کچھ سنسان، خالی اور ڈراؤنی خاموشی سے بھرا ہوا تھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید لوگ ان کے اس ہمت والے کام کو دیکھنے آئیں گے، مگر وہاں ایسا کچھ نہ تھا۔ ایک لڑکا مارکوچ کہتا ہے کہ میجر بعد میں لوگوں کو آنے کی اجازت دے گا، ابھی صرف ہم اور موت ہی ساتھ چل رہے ہیں۔ جب وہ 7ویں میل تک پہنچتے ہیں تو سب انعام کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بیکر کے لیے سب سے بڑی چیز پیسہ ہے، لیکن رے اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ زندگی میں صرف دولت ہی ایسی چیز نہیں جس کے لیے لڑا جائے۔ ان کی باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رے اور پیٹر کے علاوہ سب یہاں پیسوں کے لیے ہی آئے ہیں، مگر ہمیں یہاں رے اور پیٹر کا بھی اصلی مقصد نہیں پتہ چلتا۔ اسی دوران ایک لڑکا ہانکس ایک چھوٹی نوٹ بک لے کر آتا ہے۔ وہ سب کے نام اور نمبر احتیاط سے لکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ لانگ واک پر ایک کتاب لکھ رہا ہے۔ اگر وہ بچ گیا تو وہ اس بک کو پبلش کرے گا جس سے وہ امیر اور مشہور بن جائے گا۔ اس کی بات پر پیٹر کہتا ہے کہ اگر ہانکس واقعی جیت گیا تو اسے یاد رکھنے کے لیے کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت وہ لانگ واک کا اکلوتا ونر ہوگا۔ کچھ ہی سمے بعد سب سے چھوٹا لڑکا کرلی لڑکھڑانے لگتا ہے۔ اس کی ٹانگوں میں بہت درد ہوتا ہے اور وہ ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں رہ پاتا۔ رے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تاکہ وہ چلتا رہے اور پیٹر بھی اسے ہمت دیتا ہے، لیکن درد اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ کرلی سڑک پر گر جاتا ہے۔ اسے 3 وارننگ دی جاتی ہیں۔ جب وہ تینوں وارننگ کے بعد بھی نہیں اٹھتا تو ایک سپاہی آگے آتا ہے اور اسے گولی مار دیتا ہے۔
یہ دیکھ کر رے بہت زیادہ ڈر جاتا ہے، وہ بھی آہستہ چلنے لگتا ہے اور ایک سپاہی اسے پہلی وارننگ دیتا ہے، لیکن پیٹر فوراً اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے آگے لے جاتا ہے۔ میجر مرنے والے لڑکے کا اعلان کرتا ہے اور سب کو کہتا ہے کہ چلتے رہو کیونکہ ابھی اور بھی لوگ مریں گے تاکہ تم میں سے کوئی ایک جیت سکے۔ تھوڑا اور چلنے کے بعد سب لوگ 17 میل تک پہنچ جاتے ہیں۔ رے مانتا ہے کہ وہ بہت تھک چکا ہے اور اسے نہیں معلوم کہ وہ اور کتنی دیر چل پائے گا، لیکن پیٹر اسے ہمت دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر کے بارے میں سوچو، بس ایک لمحہ گزارو اور چلتے رہو۔ کچھ گھنٹوں بعد رے، پیٹر، ہینک اور بیکر ایک دوسرے کے کافی قریب آ جاتے ہیں اور ان کے درمیان اچھی دوستی بن جاتی ہے۔ یہاں وہ اپنی ٹیم کو ایک نام بھی دیتے ہیں، مسکیٹیئرز۔ سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر گرمی اور تھکن کی وجہ سے نمبر 8 والا لڑکا گر جاتا ہے، اس کا جسم جواب دے دیتا ہے اور وہ سڑک پر گر پڑتا ہے۔ کچھ لوگ اس کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں، لیکن بارکو واچ اس پر ہنستا ہے اور اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ سپاہی اسے وارننگ دیتے ہیں، لیکن جب وہ ہوش میں نہیں آتا تو اسے بھی گولی مار دی جاتی ہے۔ حیران کن بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں سب لوگ اداس تھے اس کے مرنے پر، بارکو واچ اس کی موت پر خوشی مناتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سب کو خوش ہونا چاہیے کیونکہ اب ان کے جیتنے کے چانسز بڑھ چکے ہیں۔ جب وہ 25 میل تک پہنچتے ہیں، بارکو واچ کی نظر ایک لڑکے رینک پر پڑتی ہے۔ پہلے وہ اس کے نام کا مذاق اڑاتا ہے، پھر اس کی ماں کے بارے میں بری باتیں کرتا ہے۔ رینک غصے میں آ کر اس پر حملہ کرتا ہے، لیکن نشانہ چوک جانے کی وجہ سے وہ زور سے زمین پر گر جاتا ہے۔ سب لوگ اسے کہتے ہیں کہ جلدی اٹھو، لیکن وہ وقت پر نہیں اٹھ پاتا اور سپاہی اسے بھی 3 وارننگ دینے کے بعد گولی مار دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر رے اور پیٹر بہت غصے میں آ جاتے ہیں اور بارکو واچ پر الزام لگاتے ہیں کہ اس نے رینک کو مروا دیا۔ پیٹر بارکو واچ کو قاتل کہتا ہے، جس پر بارکو واچ کو بھی گلٹی فیل ہونے لگ جاتا ہے اور وہ ان لوگوں سے دور چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد ایک اور لڑکا پریشان ہو جاتا ہے، اس کا پیٹ خراب ہو چکا تھا۔ وہ راستے میں ہی رک جاتا ہے، وہ خود پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا اور سب کے سامنے ہی ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سپاہی اسے وارننگ دیتے ہیں، لیکن جب وہ دوبارہ چلنا شروع نہیں کرتا تو 3 وارننگ دینے کے بعد اسے بھی گولی مار دی جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ رات ہو جاتی ہے، لیکن لڑکے اپنی ہمت اور حوصلے کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ رے کو نیند آنے لگتی ہے اور وہ اپنی ماں کے بارے میں خواب دیکھنے لگتا ہے، لیکن پیٹر فوراً ہی اسے جگاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہوش میں رہو۔ رے بتاتا ہے کہ اسے اپنی ماں کی یاد آ رہی ہے اور پیٹر اسے تسلی دیتا ہے کہ وہ جلد ہی اسے دوبارہ دیکھے گا۔ وقت گزرتا جاتا ہے اور رے غلطی سے آہستہ چلنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے اسے دوسری وارننگ مل جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ پھر لڑکھڑا جاتا ہے اور اسے تیسری وارننگ بھی مل جاتی ہے۔ وارننگ صرف تبھی ختم ہوتی ہے جب کوئی کنٹیسٹنٹ 3 گھنٹے تک بغیر کسی غلطی کے چلتا رہے۔ پیٹر رے کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن رے غصے میں اس سے کہتا ہے کہ تم صرف دکھاوا کر رہے ہو۔ وہ پیٹر سے کہتا ہے کہ تم تو چاہتے ہو کہ میں گر جاؤں تاکہ تمہارے جیتنے کے چانسز بڑھ جائیں۔ کچھ دیر بعد سب ایک پہاڑی کے قریب پہنچتے ہیں۔ یہ چڑھائی ان لوگوں کے لیے مشکل ثابت ہونے لگتی ہے کیونکہ کچھ لوگ آہستہ ہو جاتے ہیں اور وہیں مار دیے جاتے ہیں۔ رے پوری طاقت کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آدھے راستے میں ہی ایسا لگتا ہے کہ وہ گر جائے گا۔ تبھی پیٹر فوراً اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، اسے سنبھالتا ہے اور کہتا ہے کہ رکنا مت۔ پیٹر کو یوں اپنے ساتھ کھڑا دیکھ کر رے جذباتی ہو جاتا ہے اور اپنی پہلی والی بات پر پیٹر سے معافی مانگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا وہ مطلب نہیں تھا۔ پیٹر اسے تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ فکر مت کرو۔ پچھلے لڑکے کی طرح بیکر کا بھی پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور وہ ہلکا ہونے کے لیے راستے میں ہی رک جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید اسی وجہ سے اسے بھی مار دیا جائے گا، لیکن پھر وہ دوبارہ تیزی سے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ پیٹر اور رے ہنسنے لگتے ہیں اور وہ مذاق میں بیکر سے پوچھتے ہیں کیا اب اس سے بدبو آ رہی ہے؟ بیکر تھوڑا شرمندہ ہوتا ہے اور پھر آگے چلنے لگتا ہے۔ تقریباً 67 میل پر ہینک بہت مشکل سے چل رہا ہوتا ہے، اس کے قدم کمزور ہو جاتے ہیں اور جب پیٹر اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہینک ٹھیک سے جواب بھی نہیں دے پاتا۔ وہ پیٹر کی باتوں کو اگنور کرتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے۔ دوسری طرف ہانکس کی حالت بھی خراب ہوتی جا رہی تھی، اس کا ٹخنا مڑ چکا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی سپیڈ سٹیبل نہیں رکھ پاتا۔ اسے وارننگ دی جاتی ہے، رے اسے ہمت دیتا ہے لیکن اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ جیسے ہی وارننگ ختم ہوتی ہے، پیچھے کھڑا
فوجی اسے گولی مار دیتا ہے۔ رے اور پیٹر اس کی موت سے بہت دکھی ہوتے ہیں، لیکن مارکووچ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے دوست کے لیے کوئی نظم یا گانا لکھ دو کیونکہ اس کی کتاب تو اب پوری نہیں ہو سکتی۔ پیٹر غصے میں آ جاتا ہے اور مارکووچ کو پھر سے قاتل کہتا ہے۔ دونوں کے درمیان سخت بحث شروع ہو جاتی ہے۔ جب سب لڑکے 100 میل تک پہنچ جاتے ہیں تو میجر انہیں اتنی دیر ٹکا رہنے پر کانگریٹس کہتا ہے، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر تک نہیں رہتی کیونکہ ایک لڑکا اچانک دوڑنے لگتا ہے اور ایک عمارت کی طرف بھاگتا ہے۔ دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی اسے گولی مار دی جاتی ہے کیونکہ اس نے ٹریک سے باہر بھاگ کر ریس کے رول توڑے تھے۔ 103 میل پر باقی سب لڑکے بات کرتے ہیں کہ اگر وہ جیت گئے تو وہ کیا مانگیں گے۔ بیکر کہتا ہے کہ وہ چاند پر جانے کے لیے ایک راکٹ مانگے گا۔ ہینک مذاق میں کہتا ہے کہ اسے 10 ننگی لڑکیاں چاہیے۔ پیٹر کہتا ہے کہ وہ چاہے گا کہ ایک کے بجائے 2 لوگ جیتیں۔ باقی سب کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں کیونکہ ایک وقت میں ایک آدمی ہی جیت سکتا ہے۔ غصے میں سب لڑکے میجر اور پوری لانگ واک کے خلاف نعرے لگانے لگتے ہیں کہ بھاڑ میں جائے میجر اور بھاڑ میں جائے لانگ واک۔ رات کو بہت تیز بارش ہوتی ہے اور سب لڑکے پوری طرح بھیگ جاتے ہیں۔ رے کے لیے آنکھیں کھلی رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے پیٹر اسے اپنے کندھے سے سہارا دیتا ہے تاکہ وہ تھوڑی دیر آرام کر سکے۔ تیسرے دن تک وہ سبھی لڑکے 144 میل تک کا سفر طے کر چکے تھے۔ اس دن رے ایک خاموش لمحے میں پیٹر کو اپنے ماضی کے بارے میں بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے ڈیڈ نے اسے وہ سب باتیں بتائیں اور وہ چیزیں سکھائیں جو گورنمنٹ نے منع کی ہوئی تھیں۔ گورنمنٹ ان چیزوں کو غداری سمجھتی تھی اور ایک دن خود میجر ان کے گھر آیا اور اس کے ڈیڈ سے کہا کہ وہ اپنی وفاداری ثابت کریں اور یہ سب سکھانا چھوڑ دیں، لیکن اس کے ڈیڈ نے صاف انکار کر دیا۔ میجر نے اسی وقت رے کی آنکھوں کے سامنے اس کے ڈیڈ کو گولی مار دی۔ رے بتاتا ہے کہ وہ اس لانگ واک میں اپنے ڈیڈ کی موت کا بدلہ لینے آیا ہے۔ اس کا مقصد میجر کو مارنا ہے۔ اگر وہ جیت گیا تو وہ انعام میں ایک کاربن رائفل مانگے گا اور اسی سے اپنے باپ کے قاتل کو قتل کر دے گا۔ جب وہ لوگ 170 میل تک پہنچتے ہیں تو مقابلہ اور بھی خوفناک ہو جاتا ہے۔ ایک کنٹیسٹنٹ جو تھکن سے چور ہو چکا تھا سپاہیوں کے پاس مدد مانگنے جاتا ہے، لیکن وہ بھول چکا تھا یہاں مدد نہیں صرف موت ملتی ہے۔ وہ سپاہی اس لڑکے کی مدد کرنے کے بجائے اسے گولی مار دیتا ہے اور پھر اس کی ٹانگوں کو ٹینک سے کچل دیتا ہے۔ کچھ دیر بعد ایک اور کنٹیسٹنٹ عجیب حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ وہ اپنے کپڑے اتار دیتا ہے اور الٹی طرف بھاگنے لگ جاتا ہے۔ سپاہی بغیر سوچے سمجھے اسے بھی گولی مار دیتے ہیں۔ اسی رات جب وہ 200 میل کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں تو سٹیبنز رے کے قریب آ کر اسے بری خبر دیتا ہے کہ ہینک اب گرنے کے قریب ہے۔ رے فوراً اس کی مدد کے لیے دوڑتا ہے۔ وہ ابھی ہینک کو حوصلہ دے ہی رہا ہوتا ہے کہ ہینک اچانک سکون سے پیچھے کی طرف مڑتا ہے اور سپاہیوں کی طرف چلنے لگتا ہے۔ سپاہی موقع پر ہی اسے گولی مار دیتے ہیں اور یہ منظر سب کو صدمے میں ڈال دیتا ہے۔ بیکر اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا اور اپنے دوست تک پہنچنے کے لیے لائن توڑ دیتا ہے۔ سپاہی اسے وارننگ دیتے ہیں مگر اس کے مرنے سے پہلے ہی رے اسے پکڑ کر آگے گھسیٹ لیتا ہے اور چیختا ہے کہ ہینک جا چکا ہے، اب کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اگلی صبح شروع ہوتی ہے اور اب وہ لوگ 209 میل مکمل کر چکے ہوتے ہیں۔ اب صرف رے، پیٹر، مارکووچ، اسٹیبنز، بیکر اور پارکر ہی زندہ بچے ہیں۔ انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہینک ہی اکیلا کنٹیسٹنٹ تھا جس کی بیوی گھر پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سب فیصلہ کرتے ہیں کہ جو بھی جیتے گا وہ انعام میں سے ایک حصہ ہینک کی بیوی کو دے گا، مگر کوئی بھی مارکووچ سے حصہ ڈالنے کے لیے نہیں کہتا اور اس بات پر وہ خود کو الگ تھلگ محسوس کرنے لگتا ہے۔ ہینک کی موت سے ٹوٹ کر مارکووچ رے کے پاس آتا ہے اور مانتا ہے کہ وہ ہینک کی موت کے غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ وہ معافی مانگتا ہے اور دوبارہ گروپ میں شامل ہونے کی درخواست کرتا ہے۔ رے اسے اجازت دے دیتا ہے لیکن کچھ ہی دیر بعد مارکووچ بھی کچھ عجیب حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ اس کا ذہن آہستہ آہستہ بکھرنے لگتا ہے اور پھر ایک ہولناک لمحے میں وہ آگے دوڑتا ہے اور اپنی ہی گردن میں چاقو گھونپ لیتا ہے۔ سپاہی فوراً ہی اسے گولی مار کر ختم کر دیتے ہیں جبکہ باقی لوگ اندر سے ٹوٹ جانے کے باوجود چلتے رہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اسی رات تھکے ہارے گروپ نے حوصلہ قائم رکھنے اور خود کو چلتے رہنے پر مجبور کرنے کے لیے مل کر گانا شروع کر دیا۔ 5ویں دن تک وہ 278 میل کا فاصلہ طے کر چکے تھے۔ اب ان کا راستہ اس علاقے سے گزرتا تھا جہاں رے کی ماں رہتی تھی۔ پارکر نے رے سے کہا کہ تم خوش قسمت ہو جو اپنی ماں کو دوبارہ
دوبارہ دیکھ سکتے ہو۔ پیٹر نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا کہ یہ خوش قسمتی نہیں بلکہ ایک لعنت ہے، کیونکہ اس سے سب کچھ رے کے لیے اور بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ 286 میل پر وہ آخر کار اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں رے رہا کرتا تھا۔ رے کے ایک جوتے کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ بیکر نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اپنے دونوں جوتے اتار دے، ورنہ ایک جوتا خراب ہونے کی وجہ سے اس کا بیلنس بگڑ جائے گا اور وہ زیادہ جلدی تھک جائے گا۔ رے نے بیکر کی بات مانتے ہوئے اپنے دونوں جوتے اتار دیے۔ کچھ دیر بعد رے نے سڑک کے کنارے اپنی ماں کو اس کا انتظار کرتے ہوئے دیکھا۔ پہلے اس نے دور سے ہاتھ ہلایا، مگر پھر وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے اس کی طرف دوڑ پڑا۔ اس خطرناک اور بے وقوفانہ حرکت پر اسے بار بار وارننگ ملی۔ اس موقع پر اسے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ تھی، بس وہ اپنی ماں کو گلے لگانا چاہتا تھا، جبکہ اس کی ماں چیخ کر کہہ رہی تھی کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تم مارے جاؤ گے۔ جیسے ہی سپاہی فائر کرنے والا تھا، پیٹر فوراً رے کو کھینچ کر واپس لائن میں لے آیا۔ اس طرح رے اپنی جان بچا کر اپنے اس شہر سے آگے نکل آیا۔ اس کے بعد پیٹر نے رے کو اپنی دردناک کہانی سنائی۔ پیٹر نے رے کو بتایا کہ جہاں تک اسے یاد ہے وہ ہمیشہ ہی بھاگتا رہا ہے۔ اس کے موم ڈیڈ ایک جنگ میں مارے گئے، اس کے بعد اس کے انکل نے اسے گود لے لیا، مگر وہ ہر روز اسے بے رحمی سے مارا کرتے تھے۔ جب پیٹر صرف 10 سال کا تھا اس کے انکل بھی مر گئے۔ اکیلا رہ جانے کے بعد پیٹر کچھ سڑکوں پر رہنے والے بچوں کے ساتھ شامل ہو گیا اور چوری اور لڑائی کر کے زندہ رہنے لگا۔ وہ بتاتا ہے کہ ایک لڑائی میں ایک لڑکے نے اسے بری طرح زخمی کر دیا، جس کا نشان آج بھی اس کی گردن پر موجود ہے۔ جب اسے ہاسپٹل میں ہوش آیا تو اس نے اس لڑکے کو قصوروار نہیں ٹھہرایا بلکہ خود کو اس کا ذمہ دار سمجھا۔ اس دن اس نے قسم کھائی کہ چاہے اس کی زندگی کتنی ہی اندھیرے میں کیوں نہ ہو جائے، وہ ہمیشہ روشنی تلاش کرنے کے لیے کوشش کرے گا۔ پیٹر نے رے سے کہا کہ اگر وہ یہ ریس جیت جائے گا تو انعام کی رقم اپنے جیسے ہی بچوں کی مدد کے لیے استعمال کرے گا۔ یہ سب سن کر رے اندر تک بدل گیا۔ جب وہ 306 میل تک پہنچے تو سٹیونز نے سب کو خبردار کیا کہ اب کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ سب نے دل پر پتھر رکھ کر اس کی یہ بات مان لی، چاہے یہ فیصلہ کتنا ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو۔ کچھ ہی دیر بعد بیکر کی ناک سے خون بہنا شروع ہو گیا، مگر سٹیونز کی کہی بات کی وجہ سے کوئی اس کی مدد کے لیے آگے نہیں آیا۔ پھر اچانک پارکر ذہنی طور پر ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد پارکر نے ایسا کام کیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ وہ سپاہیوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے ایک سپاہی کی بندوق چھین لی اور اسے وہیں پر گولی مار دی، مگر فوراً خود بھی مارا گیا۔ شام تک بیکر کی حالت اور بھی خراب ہو گئی۔ آخر کار پیٹر اور رے نے اصول توڑ کر اس کی مدد کی، مگر بیکر جانتا تھا کہ وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اس نے انہیں ایک لاکٹ دیا اور کہا کہ اگر وہ بچ گئے تو یہ اس کی دادی تک پہنچا دیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ جب میں مر جاؤں تو پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ رے اور پیٹر نے بیکر کو تسلی دینے کی کوشش کی، مگر بیکر اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ آخر کار اس کا جسم تھکن سے جواب دے گیا۔ وہ زمین پر گر پڑا۔ سپاہیوں نے فوراً اسے گولی مار کر اس کی زندگی ختم کر دی۔ بیکر کی موت کے بعد رے نے اس کا لاکٹ مضبوطی سے پکڑ لیا اور آگے بڑھتا رہا۔ جب وہ لوگ 326 میل تک پہنچے تو اب صرف رے، پیٹر اور سٹیونز ہی باقی بچے تھے۔ رے اپنا صبر کھو بیٹھا اور میجر کو گالیاں دیتے ہوئے چیخنے لگا۔ دور کھڑا میجر صرف مسکرایا اور بولا، تمہارا غصہ، تمہارا جذبہ، یہ تمہیں ضائع بنائے گا۔ پھر سٹیونز نے انہیں حیران کن بات بتائی۔ اس نے بتایا کہ وہ دراصل میجر کا ناجائز بیٹا ہے۔ وہ ساری زندگی اپنے باپ کے گھر میں رہنے کی خواہش رکھتا تھا، مگر اب اس کا جسم جواب دے چکا تھا۔ اس نے پیٹر اور رے سے کہا، تم دونوں کے ساتھ چلنا میرے لیے گرو کی بات تھی، میں تمہارے لیے خوش ہوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ رک گیا اور سپاہیوں نے فوراً اسے گولی مار دی۔ اب صرف رے اور پیٹر ہی باقی رہ گئے تھے۔ بارش تیز ہوتی جا رہی تھی۔ دونوں خاموشی سے ساتھ چلتے رہے۔ راستے میں پیٹر نے رے کو بتایا کہ بچپن میں وہ موت سے بہت زیادہ ڈرتا تھا، لیکن اتنے لڑکوں کو مرتے دیکھنے کے بعد اسے سمجھ آ گیا ہے کہ موت زندگی کی ایک حقیقت ہے۔ انسان صرف
صرف اتنا ہی سوچ سکتا ہے کہ وہ اس کا سامنا کس طرح سے کرے گا۔ 330 میل پر وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں لوگوں کا ہجوم ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اب سب کے دلوں میں یہ سوال تھا، ان دونوں میں سے کون زندہ بچے گا؟ اچانک پیٹر رک گیا اور بولا کہ وہ ہار ماننا چاہتا ہے تاکہ رے جیت سکے اور اپنی ماں کے پاس واپس جا سکے، مگر رے نے اس سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، نہیں، چلتے رہو، ہم ساتھ چلیں گے۔ پیٹر چند قدم آگے بڑھا مگر اسے احساس نہ ہوا کہ رے پیچھے رہ گیا ہے۔ رے کو پہلے ہی 3 وارننگ مل چکی تھیں۔ سپاہیوں نے فوراً فائرنگ شروع کر دی۔ گولیاں رے کے جسم کو چیرتی ہوئی گزر گئیں اور آخری گولی خود میجر نے چلائی۔ جب پیٹر کو سچ کا احساس ہوا تو وہ اندر سے پوری طرح ٹوٹ گیا۔ لوگ پیٹر کی جیت پر خوشی سے چیخ رہے تھے۔ میجر آگے بڑھا اور اسے لانگ واک کا ونر قرار دیا۔ پھر اس نے پیٹر سے پوچھا کہ تمہاری خواہش کیا ہے؟ پیٹر نے مشکل سے خود کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا، مجھے ایک کاربن رائفل چاہیے تاکہ میں اسے اپنی جیت کی یاد کے طور پر سنبھال کر رکھ سکوں۔ سپاہی ہچکچانے لگا مگر میجر نے کہا، اسے دے دو، مجھے یقین ہے کہ یہ آدمی کچھ غلط نہیں کرے گا، یہ دنیا کو بہتر بنانے والا انسان ہے۔ جیسے ہی پیٹر نے رائفل اپنے ہاتھ میں لی، اس نے فوراً اسے اٹھایا اور سیدھا میجر کی طرف تان دیا۔ میجر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ تم اپنی جیت ضائع مت کرو، لیکن اندر سے ٹوٹ گئے پیٹر نے کہا، یہ رے کے لیے ہے، اور اس نے ٹریگر دبا دیا۔ میجر موقع پر ہی مر گیا۔ مووی کے آخر میں پیٹر رائفل زمین پر گرا دیتا ہے اور بارش میں اکیلا سڑک پر چلتا ہوا دور نکل جاتا ہے۔